اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم نظم کی حیاتی لحاظ سے جو 14 اقسام ہیں ان کا تعارف پیش کرنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے مثنوی۔ پہلے جو میری 6-7 ویڈیوز آئی ہیں پہلے سلسلے میں پلے لسٹ میں وہ موجود ہیں، ان میں موضوعاتی لحاظ سے نظم کی جو 10 اقسام ہیں جن میں حمد، مناجات، منقبت، غزل، قصیدہ کا تعارف پیش کیا گیا۔ نیکسٹ انشاءاللہ ان 14 اقسام کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ مثنوی۔ تو اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور یاد رکھیں یہ جو اقسام بیان کی جا رہی ہیں ان کو اگر مکمل طور پہ تیار کر لیا جائے تو PPSC FPSC میں جو اردو کا پورشن ہے وہ 100% آپ حل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے توجہ کے ساتھ سنیں، ان میں بنیادی طور پر تقریباً سارے سوالات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ مثنوی جو ہے یہ عربی لفظ ہے جو مثنیٰ سے نکلا، جس کے معنی دو کے ہیں۔ اصطلاح میں مثنوی ایسی صنف سخن ہے کہ جس میں کوئی مسلسل بات بیان کی جائے مگر تمام اشعار ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہر شعر کا قافیہ جدا اور ہر 2 مصرے آپس میں ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اردو غزل کے برعکس اس میں ہر شعر کے بعد قافیہ یا قافیہ و ردیف بدل جاتی ہے۔ تمام مثنوی ایک ہی وزن میں ہوتی ہے۔ یہ صنف بالعموم طویل داستانیں، قصے، کہانیاں بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس لیے اس کے اشعار کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ آگے آتے ہیں اس کے آغاز و ارتقاء کی طرف۔ فارسی میں مثنوی کی صنف سے بڑے بڑے مقاصد حاصل کیے گئے۔ مولانا روم کی فارسی جو مثنوی ہے وہ بڑی مشہور و معروف ہے۔ آغاز و ارتقاء میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اردو میں یہ صنف کہاں سے آئی۔ اردو میں بعض دیگر اصناف کی طرح مثنوی کا آغاز بھی دکن سے ہوا، مگر اس نے جلد ہی شمالی ہندوستان میں بھی قدم جما لیے۔ اردو بڑے جو مثنوی نگار ہیں ان میں میر تقی میر، خواجہ میر درد، میر حسن، نسیم لکھنوی، مرزا شوق، حالی اور علامہ اقبال کے نام جو ہیں وہ زیادہ عام ہیں۔ مگر اردو میں جو مقام اس صنف سخن میں میر حسن کی مثنوی سیر البیان اور نسیم لکھنوی کی مثنوی گلزار نسیم کو ملا وہ دوسروں کے حصے میں نہیں آیا۔ تو اگر جدید جو مثنوی گوش و راہ ہیں ان کی بات کی جائے تو ان میں حالی اور علامہ اقبال کا نام جو ہے وہ بڑا مشہور ہے۔ علامہ اقبال نے اس حیت کو بہت زیادہ برتا۔ پہلے بات کرتے ہیں مولانا حالی کی۔ مولانا حالی کی جو مشہور زمانہ نظمیں ہیں مناجات بیوہ، برکھا روت، نشاط امید، حب وطن، یہ ساری مثنوی حیت میں لکھی گئی ہیں۔ علامہ اقبال نے اس کو برتا۔ علامہ اقبال کی معروف نظم ساقی نامہ جو ہے وہ مثنوی حیت میں لکھی گئی ہے۔ یہ ان کی بڑی مشہور و معروف نظم ہے۔ علامہ اقبال کی نظم ساقی نامہ ان کی تمام شاعری کا ماں حاصل ہے، یہ مثنوی حیت میں ہے۔ تو اس کے چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اب دیکھیں یہ جو شعر ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دونوں مصروں میں دے جو ہے یہ ردیف ہے اور توفیق اور صدیق قافیہ ہے۔ جبکہ اوپر والا شعر اگر دیکھیں تو اس میں آزاد اور استاد قافیہ ہے، جبکہ کار لفظ جو ہے یہ ردیف ہے۔ تو دونوں اشعار کا قافیہ اور ردیف ایک دوسرے سے جدا ہے۔ یہی بات جو ہے یہ مثنوی کی خصوصیت ہے۔ جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر۔ اسی طرح بانگ درا میں علامہ اقبال کی مشہور زمانہ نظم بلال، حضرت بلال حبشی کی شان میں لکھی گئی، وہ بھی مثنوی حیت میں ہے۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ اس شعر کا جو قافیہ ہے وہ لایا اور کا ہے۔ ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ اب اس میں آزادی اور آبادی قافیہ، یعنی پہلے شعر کا قافیہ دوسرے شعر سے جدا ہے۔ تو یہی مثنوی کی جو حیت ہے، اس کی خصوصیت ہے۔
تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ رباعی جو بڑی مشہور صنف سخن ہے علامہ اقبال کی شاعری کی روشنی میں اور مزید دیگر شعراء کی بھی مثالیں پیش کی جائیں گی۔ پہلی جو سلسلہ ہے اس میں موضوعی لحاظ سے نظم کی 10 اقسام کا تعارف پیش کیا گیا۔ آئی بٹن میں بھی اس کا لنک دے دیا گیا، اگر پلے لسٹ میں سے آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ ان تمام ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔